ویلکم بیک۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے۔ اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن اعجاز۔ دیکھیے، پشاور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کے نام کی منظوری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے دے دی ہے۔ بطور مستقل چیف جسٹس جو ہے وہ انہیں تعینات کرنے کا یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے آج ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، اور 11 کے مقابلے میں 5 کی اکثریت سے ان کے نام کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 2 ارکان کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کی حمایت کی گئی، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، پھر یہ تعیناتیاں عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا اجلاس ہوا بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے حوالے سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس روزی خان کے نام کی بھی منظوری دے دی ہے، اور جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور سینیورٹی میں جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ میں پہلے نمبر پر تھے، جبکہ تیسرا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، جہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے معاملے پر غور اس وقت جاری ہے، اور 3 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، جس کے لیے جسٹس جنید غفار، جسٹس ظفر احمد راجپوت اور جسٹس اقبال کلہوڑو کے ناموں پر غور جاری ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آج اس حوالے سے بھی فیصلہ کرے گا، اور اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی آج ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اصول کے مطابق ججوں کی تعیناتی میں سینیارٹی کو ترجیح دی جائے، لیکن انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلے تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی روکنے کی درخواست کریں گے۔ تحریک انصاف کس کو ووٹ کرے گی ابھی نہیں بتا سکتے۔ بڑا اہم اجلاس ہے، اس میں نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی جو چیف جسٹسز ہیں ان کا فیصلہ ہونا۔ ڈی سی پی میں حکومت کا تھوڑا سا پلہ بھاری رہتا ہے، وہ ووٹس کر کے تو اپنے من پسند اس کو کر دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا موقف بڑا ہمیشہ سے کلیئر رہا ہے۔ جب چیف جسٹس کی تعیناتی ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ سب سے سینئر کی کوشش کریں۔ سیاست کو چھوڑ کے ہم ایک اصول کی بات کرتے ہیں کہ سینیورٹی کا پرنسپل ہونا چاہیے، اور سینیورٹی کی پرنسپل کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر رنجشیں نہیں ہوتی۔ فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، جو کہ پریزیڈنٹ صاحب کو کیا تھا سینیورٹی فکس کرنے کے لیے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق 5 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ ہماری نظر میں یہاں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جے سی پی میں۔ یقینی طور پہ ہمارا پہلا موقف تو یہی ہوگا کہ جب تک وہ ہو نہیں جاتا، آئی سی اے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک اس چیز کو پینڈنگ رکھا جائے۔ یہ ہمارا انیشل ہوگا، لیکن اگر جے سی پی یہ نہ مانا تو پھر ہم ووٹ کریں گے، کس کو کریں گے وہ آپ کو نہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے مالی سال کے پہلے ہی دن زبردست تیزی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس نے پہلی بار 1,28,000 کی سطح عبور کر لی۔ 2356 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,27,983 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 2522 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ سٹاک ماہرین کا کہنا ہے گزشتہ مالی سال میں مارکیٹ روپے کے لحاظ سے 60% جبکہ ڈالر کے لحاظ سے 57% اوپر گئی، جس سے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پہلی بار 100 انڈیکس کے 1,27,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر اظہار اطمینان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا اسٹاک مارکیٹ کا بلند ترین سطح پر پہنچنا معیشت اور حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کا اعتماد ہر دن کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے۔ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت نے بہترین ریکوری دکھائی۔ نیا مالی سال ملکی معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہم کاروباری طبقے اور سرمایہ کاروں کے مشکور ہیں جو ترقی اور خوشحالی میں ساتھ دے رہے ہیں۔ حکومت بہترین کاروباری ماحول اور سرمایہ کاروں کو مزید سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ معاشی ٹیم کو اس کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے 39 پیسے اضافے کے بعد
₹272.98 फी लीटर हो गया है। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी शामिल की गई है। खबर है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो चुका है और इसके साथ जुडिशल कमीशन में सिंध हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए इजलास। जुडिशल कमीशन का जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट लगाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में जस्टिस जफर राजपूत, जस्टिस इकबाल के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बावजूद कैदियों की फहरिस्तों का सालाना तबादला किया गया। पाकिस्तान ने सजा पूरी करने और शहरियत की तस्दीक होने वाले कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि भारत में कैद पाकिस्तानी शहरियों की जान, सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाना भारत की जिम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को 246 भारतीय या भारतीय निजात कैदियों की फहरिस्त दी गई। उनमें 53 आम शहरी और 193 माहीगीर भी शामिल हैं, जबकि भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सफारतकार को 463 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निजात कैदियों की फहरिस्त फराहम की। पाकिस्तान ने आज से सलामती काउंसिल की सदारत संभाली है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान इस अहम जिम्मेदारी को इनकिसारी यकीन के जज्बे के साथ अंजाम देगा। सदारत के दौरान पाकिस्तान बामानी और अमली नताइज पर मबनी मुशावरत को फरोग देगा। दौरान सदारत पाकिस्तान आला सतह के अहम इजलास मुनक्किद करेगा। 22 जुलाई को कसीरुल-जहती निज़ाम तनाज़ात के पुरअमन हल के जरिए अमन के फरोग के मौजू पर मुबाहिसा होगा। 24 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई और ज़ैली इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन पर बात होगी। इन इजलासों की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार 23 जुलाई को फ़लस्तीन के मसले पर समाही मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी रोक दी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया। दरखास्त की समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सूबाई असम्बली में पीटीआई की 2 नशिस्तें हैं, इसलिए खवातीन और अक़लियत की एक मखसूस नशिस्त पर पीटीआई का हक है। लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने गलत हिसाब लगाकर पीटीआई को सिर्फ एक मखसूस नशिस्त दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी रोक दी है। इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस और एहसासाजात केस की समाअत। उमर अयूब के वकील ने स्पीकर रेफरेंस केस में पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना पेश किया। मेंबर केपी अकरमुल्ला ने कहा पेशावर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर में नई तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट और मुतल्लिका जज से रुजू करें और सूरत हाल से आगाह करें। स्पीकर रेफरेंस का मुकर्ररा वक्त में फैसला करना होता है। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को एहसासाजात केस में जवाब जमा कराने की हिदायत की। उमर अयूब पर माली साल 2023-24 के गोशवारों और आरओ को जमा तफसीलात में तजाद का इल्जाम है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी मुशावरत जारी। रेफरेंस आशूरा के बाद भेजे जाने का इम्कान है। जराये का कहना है पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर रुकनियत खत्म की जा सकती है। इस हवाले से स्पीकर ऑफिस और सूबाई वजारत कानून में तफसीली मुशावरत जारी है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल के फैसले की नज़ीर पर काम जारी है। स्पीकर ने कहा ऐसे फैसलों की नज़ीर पहले भी मौजूद है। हम साबिक चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल की हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से निकलने के फैसले को बड़ी गलती करार दे दिया। MNA आमिर डोगर कहते हैं कि असम्बलियों से निकलने और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने का खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। हमारी मखसूस नशिस्तें बतौर माले गनीमत दे दी गई। सियासी जमातें किस मुंह से इन मखसूस नशिस्तों पर अपने अरकान बिठाएंगी? जब असेंबलियों से निकले वो बहुत बड़ी हमारी गलती थी। 2 हमने अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ी जिसका खुमियाजा हम आज दिन तक भुगत रहे हैं। हम इसी जगह पर रह के, इसी मैदान में रह के अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हमारे 85 MNA जीत कर आए थे, उनके बदले में वो सीटें मिलनी थी, वो माले गनीमत समझ के 17 सीटें जिसने कुल जीती हूँ आज उसको 2/3 मेजॉरिटी दे दी है। पॉलिटिकल जमातों किस मुंह से
وہ اپنی ان ممبران اسمبلی کو ریزرو سیٹوں پر بٹھائیں گے. 84 ہم لوگ رہ گئے ہیں, ان کے بھی ایفیڈیوٹ ڈکلیریشن چیک کیے جائیں. جو جانے والے تھے وہ پنچھی تو اڑ گئے بڑی بھاری قیمت کی وجہ سے, لیکن میرا نہیں خیال کہ پنجاب سے یا کے پی کے سے اب کوئی اور MNA چھوڑ کر جائے گا. اسلام آباد میں 14 برس سے زیر التواء ماڈل جیل کی تعمیر کے منصوبے پر کام تیز کر دیا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر مملکت الال چودھری کے ہمراہ سیکٹر H16 میں زیر تعمیر جیل کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے منصوبے کے پہلے مرحلے کو رواں برس مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے. محسن نقوی نے کہا تعمیراتی سرگرمیاں ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کی جائیں. پہلے مرحلے میں ماڈل جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہوگی. محسن نقوی نے جیل میں 34 بستروں پر مشتمل اسپتال اور مین کچن کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت کر دی ہے. ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ مستونگ میں فتنہ ہندوستان نے بینک, تحصیل آفس اور دفاتر پر حملہ کیا ہے اور دہشت گردوں کی فائرنگ سے 16 سالہ بچہ جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. منظور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا منظور. ترجمان بلوچستان حکومت کی جانب سے مستونگ واقعے سے متعلق بیان یہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد جو ہے FTCTT اور لیویز علاقے نے علاقے کا محاصرہ کر لیا جسے دہشت گرد پسپا ہو گیا ہے. ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا. اس موقع پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے, 3 زخمی ہوئے ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے. سیکورٹی فورسز کا فوری رسپانس جانی نقصان کو مزید بڑھنے سے روکنے میں مؤثر رہا ہے. ترجمان بلوچستان حکومت نے یہ بھی بتایا کہ حملے کے مقام پر فورسز نے منظم انداز میں کلیئرنس آپریشن شروع کیا. شہریوں کے تحفظ اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی جاری ہے. سیکورٹی اداروں نے حملہ آوروں کے سہولت کاروں کی بھی تلاش شروع کر دی ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ منظور. مانسون بارشیں کراچی سے آنے اور جانے والی متعدد ریل گاڑیاں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپڈیٹ ان سے لیتے ہیں. اب کہیے گا انجم. تو مانسون کی بارشوں کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت میں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے کراچی سے ہونے والی گاڑیاں بھی تقریباً 6 سے 8 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں ریلوے انتظامیہ نے شاہو حسین ایکسپریس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے مسافروں کو گرین لائن ایکسپریس میں دم کیا جائے گا. شاہو حسین رات 9 بجے روانہ ہوتی ہے اور گرین لائن 10 بجے. تو یہ مسافر اب رات 10 بجے گرین لائن سے روانہ ہوں گے اور مسافروں کو گرین لائن میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس سلسلے میں کینٹ اور لاہور ریزرویشن آفس میں رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اسی طرح کراکرم ایکسپریس بھی 1 گھنٹہ تاخیر سے 4 بجے, بزنس ایکسپریس بھی شام 4 بجے کے بجائے 2 گھنٹے کی تاخیر سے 6:15 بجے اور ملت ایکسپریس 5 بجے کے بجائے 45 منٹ کی تاخیر سے 5:45 پر روانہ ہوگی. اور اسی طرح سکر ایکسپریس کی روانگی میں بھی تاخیر ہوگی. بارشوں کی وجہ سے یہ ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر ہو رہی ہے اور ٹریک اور خراب ہونے کی وجہ سے اور بوگیوں کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹرینوں کی رفتار سندھ ریجن میں خاص طور پہ کراچی اور سکر ریجن میں کم رکھی جا رہی ہے. بہت شکریہ انجم. سابق قانونی مشیر اسمبلی علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ نے اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر نے بذریعہ پریس ریلیز بے بنیاد الزامات لگا کر ساکھ کو نقصان پہنچایا. میں نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے قانونی معاون کے عہدے سے خود استعفیٰ دیا. اسپیکر کے پی اسمبلی نے سیاسی سرگرمی اور سابقہ حکومت کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا. نوٹس میں اسپیکر کے پی اسمبلی کے پریس سیکریٹری کو بھی فریق بنایا گیا ہے. جامشورو کے M9 موٹر وے ٹول پلازا کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. جاں بحق افراد کی شناخت فراز خان اور مسعود کے ناموں سے ہوئی ہے. خبر دیں گے آپ کو. وزیر اعظم شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق نے ملاقات کی اور انہیں آئندہ سال کے مالی بجٹ کی منظوری پر مبارکباد دی ہے. تفصیلات کیا ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے جانتے ہیں. جی اظہر. یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملک کی جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے, ملکی امور ہیں, اس پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی امور اور بجٹ سے متعلق جو ایشوز ہیں وہ بھی تفصیلی طور پر ڈسکس ہوئی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو اعجاز الحق نے بجٹ کی منظوری پر مبارکباد دی, جبکہ بجٹ کے تمام مراحل میں تعاون کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے محمد اعجاز الحق کے تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر.